میں امداد سن رہو اسلام آباد آج بہت مصروف رہا. اسلام آباد میں ہم بھی مصروف رہے. پارلیمنٹ کے بعد پھر کئی جگہ پر ملاقاتیں کئی اہم شخصیات سے. سوال ایک ہی تھا اب کیا ہوگا. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہو گئے. ایوان میں جو کچھ ہل ہنگامہ ہوتا رہا اپنی آنکھوں سے دیکھا. لمبی تقریریں. شہباز شریف صاحب کی تقریر کے بعد گوہر ایوب کی تقریر. گوہر ایوب کی تقریر کے بعد بلاول بھٹو کی تقریر ہونی تھی, نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی اس کے بھی جو وجوہات وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اور پھر جو بڑے بڑے ایوان ہیں اور بڑے بڑے اہم شخصیات جو ہیں وہ اب آگے کیا دیکھ رہی ہیں, کیا ہوگا پاکستان میں, کس طرح ملک آگے جائے گا. شہباز شریف صاحب نے تو اپنے خطاب میں اپنی پریورٹیز بتا دی. کافی سارے اعلانات بھی کیے انہوں نے. میرا خیال ہے 1 گھنٹہ 23 منٹ کا ان کا خطاب تھا. ایک لمبا خطاب تھا اور ان سے بھی ڈبل خطاب مار دیا, ٹھوک دیا. بلکہ عمر ایوب صاحب نے جو پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے امیدوار تھے, پی ٹی آئی کی حمایت کے ساتھ, پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل بھی وہ منتخب ہوئے پارلیمانی اپنا کیا ہوتا ہے انٹر پارٹی انتخابات میں, تو انہوں نے بھی ایک لمبا چوڑا خطاب کیا. ماحول جو ہے وہ ایوان کا وہ ذرا مزہ نہیں تھا. مطلب ایک ہوتا ہے نا جس طرح قومی اسمبلی اتنا بڑا ایوان, ملک کے منتخب نمائندوں کا ایوان, اور وہاں پر جو حکومت بن گئی, ظاہر شہباز شریف وزیر اعظم منتخب ہو گئے, کل وہ حلف اٹھائیں گے ایوان صدر میں. تو حکومت جو بن گئی تو اس حکومت بننے کے بعد جو ماحول تھا ایوان کا, یا جو حکمران جماعت جو لیڈ کر رہی ہے وہ اب بھی کتنی حوصلے میں ہے بھی یا نہیں ہے, کیونکہ وہ کافی بہت حد تک محتاط ہے. تو ہوا یہ کہ ہم کیونکہ اسلام آباد پہنچے اور جو وزیر اعظم کے انتخاب کا سیشن تھا اس میں نہیں پہنچ پائے باوجود, لیکن اس کے بعد وزیر اعظم کی تقریر کے ختم ہونے کے بعد پہنچے. تو وہاں پر جو صورتحال دیکھی وہ یہ تھی کہ عمر ایوب صاحب کی تقریر, اور عمر ایوب صاحب کی تقریر کے ساتھ انہوں نے پی ٹی آئی نے ایک حکمت عملی اچھی تھی تحریک انصاف کی. وہ اپنی جو ہے وہ چیزیں ان کو کرنا آتی ہیں کہ کس طرح انگیج رکھنا ہے, کس طرح میکسیمم میڈیا ٹائم اپنے پاس رکھنا ہے. تو وہ انہوں نے مطلب ایک اچھی حکمت عملی کے ساتھ انہوں نے کیا. اب اس کا پی ٹی آئی کی سیاست پر کوئی پازیٹیو اثر پڑتا ہے نہیں پڑتا, اس سے کچھ پی ٹی آئی گین کر سکتی ہے نہیں کر سکتی, یہ بڑا سوال ہے. کیونکہ ابھی تک کچھ گین نہیں کر سکی تحریک انصاف اپنے لیے, کہ سیاست میں جو صرف یہ نہیں ہوتا کہ مخالف کو نقصان پہنچائیں, لیکن اپنے لیے آپ پازیٹیولی کیا حاصل کر رہے ہیں, کتنی اپنے لیے جگہ بنا رہے ہیں, وہ تو ظاہر ابھی تک بنتی نظر نہیں آ رہی. تو جو خطاب تھا اس دوران عمران خان صاحب کی تصویریں انہوں نے اٹھا رکھی تھیں, بینر اٹھا رکھے تھے. پھر وہ مجھے تو پی کے یاد آ گیا. پی کے آپ کو یاد ہوگا, پی کے کی جو مووی ہے عامر خان کی, وہ اپنے اس چہرے پر بھی بھگوان کی تصویر لگاتے, اس چہرے پر بھگوان کی تصویر, اور پھر وہ یہ پوچھتے اس سے کہ یہ کیا کیا. اس نے کہا کہ جی مجھے لوگ ایویں مارنے آ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں گے تو ظاہر ہے وہ کوئی میرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا. تو عمران خان صاحب پر ویسے بھی ان کی تصویر, ان کا نام نشر کرنے پر ایک غیر اعلانیہ پابندی ہے پاکستانی میڈیا میں. تو پی ٹی آئی نے ایک اچھی حکمت عملی اختیار کی کہ وہ بینر پوسٹر لے کر آئے اور وہ انہوں نے لہرائے اپنے جہاں پر خطاب ہو رہا تھا عمر ایوب صاحب کا. اور اس کے بعد ساتھ ساتھ یہاں پر بھی عمران خان کی تصویر والا اسٹکر, یہاں پر بھی اور یہاں پیچھے بھی میں نے دیکھا کئی ارکان کو انہوں نے عمران خان کی تصویریں لگائی ہوئی تھی. تو ایک میسج تھا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی دیکھیں ہم آپ ہمارے لیڈر کو پابندی اس کے نام اگر اس کا نشر کرنے پر پابندی لگائیں گے تو یہ لیں, ہم ان کے نام پر ووٹ لے کر آئے ہیں اور یہ ہم کر رہے ہیں. تو اس دوران پی ٹی وی نے لائیو کٹ کرنا, کیونکہ پی ٹی وی کا سیٹ اپ لگا ہوا تھا, پرائیویٹ میڈیا پی ٹی وی سے ہی لے رہا تھا, تو پی ٹی آئی نے لائیو کٹ کرنا بند کر دیا. تو بعد میں پی ٹی آئی نے احتجاج کیا. تو ڈپٹی اسپیکر, کیونکہ اسپیکر ایاز صادق صاحب چلے گئے ہوئے تھے, تو ڈپٹی اسپیکر نواب شاہ سے ان کا تعلق ہے, پیپلز پارٹی کے غلام مصطفیٰ شاہ, انہوں نے پھر جو ہے وہ اپنا کیا, پی ٹی وی کو کہا کہ جی یہ جو تقریر چل رہی ہے عمر ایوب کی جو وزیر اعظم کے امیدوار تھے, جو شکست کھا گئے شہباز شریف صاحب سے, ان کی تقریر بھی نشر کی جائے. تو پھر وہ نشر ہوئی, لیکن تقریر میں کچھ نہیں تھا. تقریر صرف اور صرف یہ تھی کہ میکسیمم ٹائم ہم نے لینا ہے, میکسیمم ٹائم, 1.25 گھنٹے سے زیادہ وقت تو ہم بھی ان کی تقریر سنتے رہے. اور اس کے بعد پھر
ایوان میں مسلم لیگ نون کے تو تقریباً تمام ارکان چلے گئے ہوئے تھے. خیالداز کوہستانی ہمیں نظر آئے وہاں پر کچھ دیر کے لیے, شائستہ پرویز صاحبہ بھی نظر آئیں, ادروائز خورشید شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, بلاول بھٹو بیٹھے ہوئے تھے, راجہ پرویز اشرف صاحب بیٹھے ہوئے تھے, آغا رفیع اللہ بیٹھے ہوئے تھے, طارق شاہ جامود بیٹھے ہوئے. اسی طرح ہاں ابھی وہ قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی نے نیا اضافہ کیا ہے, شیلا رضا صاحبہ وہ بھی تھی. تو پیپلز پارٹی کی جو تھی وہ شازیہ مری صاحبہ تھی, نفیسہ شاہ تھی, مطلب پیپلز پارٹی کی جو ہے نا وہ اچھی خاصی تعداد ارکان کی موجود تھی. مسلم لیگ نون نہیں تھی. تو میں عمران شفقت صاحب ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے بیٹھے ہوئے کہ یار مسلم لیگ نون والے, نواز شریف چلے گئے, شہباز شریف چلے گئے, اس کے بعد مسلم لیگ نون والے سارے کے سارے اٹھ کر چلے گئے ایوان سے. تو یہ ان کو وہاں پر حالات کا سامنا بھی کرنا چاہیے اور تقریر بھی ان کو سننی چاہیے تھی, کیونکہ جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یعنی نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جب خطاب کر رہے تھے تو پی ٹی آئی والے تو نعرے لگا رہے تھے مینڈیٹ چور مینڈیٹ چور. تو ادھر سے جواب میں اپنا حکومتی بینچز سے مسلم لیگ نون والے بھی نعرے لگا رہے تھے گھڑی چور گھڑی چور. یوں گھڑی لہرا کر عمران خان کو چھیڑنا وہ مطلب وہ ایک مسلم لیگ نون کے پاس اچھا ہتھیار ان کے پاس ہے 2021 سے 22 سے 21 اکتوبر 2 اکتوبر 2021 سے سوری 22 نے 21 سے 22 میں تو عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی تھی نا. تو جس دن میں نے خبر دی تھی اس دن کے بعد یہ ٹویٹر پر ٹرینڈ چل گئے تھے. میرے بعد عمران شفقت صاحب نے وہ خبر دی اور اس کے بعد پھر وہ ہلا مچ گئی تھی گھڑی چور گھڑی چور. تو وہ گھڑی چور کا جو عمران خان کے اوپر ایک لگ گیا نا چھیڑ بن گئی ہے ان کی, تو وہ مسلم لیگ نون والے کرتے رہے. شہباز شریف صاحب نے جو اپنی تقریر میں جو باتیں کی ہیں بجلی چوری, ہاں انہوں نے جو امپورٹنٹ چیز تھی نا وہ یہ تھی فرٹیلائزرز کے اوپر. بلاول بھٹو زرداری کا الیکشن منشور کا ایک نقطہ تھا بہت امپورٹنٹ کہ یہ جو سبسڈی ہے یہ ہم فرٹیلائزر کمپنیوں کو دیتے ہیں اور فرٹیلائزر کمپنیاں کسان تک وہ منتقل نہیں کرتی, وہ مال کھا جاتی ہیں خود. تو ڈائریکٹ سبسڈی کسانوں کو دی جائے گی, کاشتکار کو دی جائے گی, ہاری کو دی جائے گی. تو وہ اعلان کیا وزیر اعظم صاحب نے کہ جی یہ سبسڈی ختم, فرٹیلائزرز کو نہیں ملے گی, ڈائریکٹ سبسڈی ملے گی کسان کو, تاکہ کسان بے شک فرٹیلائزر جو ہے وہ ان کی جو لاگت آتی ہے اس کے مطابق وہ کھاد بیچے, لیکن کسان کو حکومت اس کی ادائیگی کرے گی سبسڈی کی ڈائریکٹ, تاکہ کسان نے 1 بوری خریدنی 2 بوری خریدنی 4 بوری خریدنی ہے اس کی جیب میں پیسہ جائے سبسڈی کا. تو یہ ایک اچھا اعلان تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پیپلز پارٹی کے منشور میں جو اچھی چیزیں تھیں وہ ان کو بھی اڈاپٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. بلکہ انہوں نے اپنی تقریر میں آصف زرداری صاحب کا ذکر کیا بار بار, بلاول بھٹو زرداری کا بار بار ذکر کیا. ظاہر نواز شریف صاحب کے اوپر تو انہوں نے کافی طویل گفتگو کی, لیکن پھر اس کے علاوہ بجلی چوری, تعلیم کے میدان میں آئی ٹی سیکٹر کو فوکس رکھا انہوں نے, اور باقی پھر ٹیکسز اور یہ وہ سارا معیشت. اور انہوں نے کہا کہ جی ہمالیہ جتنے مسائل ہیں ہمیں ان مسائل سے نمٹنا ہوگا. اب وہ ہمالیہ جتنے مسائل جو ہے نا وہ ویسے تو شہباز شریف صاحب ہمالیہ جتنے مسائل معیشت کو اور ملک کے دیگر جو حالات ہیں ان کو قرار دے رہے تھے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو پاکستان کا سسٹم ہے نا اسلام آباد میں جتنی بھی بڑے بڑے اپنا منصب داروں سے بڑے بڑے سرکاری حکام سے جو ملاقاتیں ہوئیں جو سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے, تو وہ ایک ان کے اندر خوف ہے, ان کے اندر خوف غلط لفظ ہوگا, ان کے اندر ایک تشویش ہے کہ عمران خان کا کیا کرنا ہے, وہ سسٹم چلنے دے گا یا نہیں چلنے دے گا. اصل سوال یہ ہے. اور پھر یہ چیز کہ جو کچھ الیکشن تک سب اداروں نے مل کر کرنا تھا وہ کر لیا, اب پولیٹیکل لیڈرشپ کو لیڈ کرنا ہوگا حالات کو. ان کو آگے بڑھ کر ان کو لگتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے, کوئی چیز ملک کے مفاد میں نہیں ہے یا کسی چیز سے ملک کے حالات خراب ہوں گے, ان کو اگر لگتا ہے کہ یہ چیز اس سے حالات بگڑ جائیں گے, تو اور پھر جو ایون 9 مئی کے واقعات یا کوئی مقدمات ہیں پی ٹی آئی پر عمران خان پر, تو ان کو خود اب پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ خود ڈیل کرے. یہ ایک اب ایک کیا کہتے ہیں اس کو, ایک میسج جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک کنوے ہو چکا ہوا ہے کہ جی یہ ہو گیا, آپ حکومت بن گئے نا, اب آپ چلائیں معاملات کو. تو اس کے لیے ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کو حکومت کو فری ہینڈ بھی دینا ہوگا. لیکن جو میں بات کر رہا تھا تشویش وہ یہی ہے کہ کیا کیا جائے گا, اس پر میں آتا ہوں. تشویش پر جو عمر ایوب کی تقریر تھی, لمبی تقریر جس میں انہوں نے
مطلب لوگوں نے تو خیر وہ نوراللہ صاحب میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ٹویٹ دے مارا اسی ٹائم پہ وہ بات کر رہے تھے جمہوریت کی, ووٹ کی, مینڈیٹ کی. تو انہوں نے جنرل ایوب کی تصویر اور عمر ایوب کی تصویر لگا کر کہا کہ جی یہ پاکستان میں پہلا مارشل لا لگانے والے اور سیاسی جماعتوں پر پابندیاں لگانے والے جو ہیں جنرل ایوب, ان کے پوتے جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. کر سکتے یہ جو اپنا ہوتی ہے نا لیگیسی, یہ کوئی پولیٹیکل لیگیسی نہیں تھی ایوب خان کی, وہ ڈکٹیٹر تھا. ان کے بیٹے جو ہیں وہ جمہوری انداز میں الیکشن لڑ کے بنے وزیر وفاقی اور بڑے بڑے عہدوں پر رہے. ان کے پوتے ان کے بیٹے اور پھر پوتے وہ بھی سیاست کر رہے ہیں. تو اگر وہ سیاست میں جمہوریت کی بات کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے. مطلب وہ حالانکہ صحافیوں نے سوال کیا تھا ان سے کہ جی آپ کے تو دادا میاں نے تو یہ حرکتیں کی تھی, فاطمہ جناح کا مینڈیٹ چوری کیا تھا, انہوں نے دھاندلی کی بنیاد رکھی تھی, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے وہ کیا, تو اور آپ کے والد صاحب نے تو گولیاں چلوائی تھیں. تو یہ کہہ کر وہ نکل گئے کہ جی آپ کو تاریخ کا نہیں پتہ, تاریخ پہلے پڑھ کر آئیں. اب ان کی کوئی نئی تاریخ ہوگی ظاہر ہے, اور تاریخ کی تعریف بھی نہیں ہوگی. تو بہرحال تو عمر ایوب صاحب جو ہیں انہوں نے لمبی تقریر کی, اور اس تقریر کے دوران جو ہے بلاول بھٹو زرداری بھی پہنچ گئے ایوان میں, اور بلاول بھٹو نے خطاب کرنا تھا. جس طرح بلاول آئے اور پیپلز پارٹی کے کچھ ایسے ارکان جو نہیں تھے ایوان میں وہ بھی پہنچ گئے تھے ایوان میں, تو اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کرنا ہے. اور پھر شازیہ مری متحرک ہوئیں, اور اپنا دوسرے وہ جو کراچی والے نبیل قبول صاحب وہ متحرک ہوئے, خورشید شاہ صاحب, یہ سارے. پھر انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کے پاس جا کر انہوں نے کہا کہ جی تقریر ختم کرو, بلاول نے تقریر کرنی ہے, کیونکہ وہ تقریر بہت لمبی ہو گئی تھی. میرا خیال ہے 2 گھنٹے سے زیادہ تقریر, شاید اس سے بھی زیادہ ہو گئی تھی عمر ایوب کی تقریر. تو اس پر عمر ایوب کو جب انہوں نے کہا ڈپٹی اسپیکر غلام مصطفیٰ شاہ نے کہ جی اب نماز کا وقت ٹائم بھی ہو گیا ہے, سب نے نماز پر بھی جانا ہے, آپ مختصر کریں تاکہ دیگر جو ہے وہ قائدین خطاب کریں. تو انہوں نے کہا کہ جی نماز جنہوں نے پڑھنی ہے وہ پڑھ لیں گے جا کر, آپ اس کی فکر نہ کریں, میں نے اپنی بات کرنی ہے. تو کھینچتے گئے بلا وجہ کھینچتے گئے, اور پھر میرا خیال ہے تنگ آ کر بلاول بھٹو زرداری نے پھر کیا کہ چلے میں کل خطاب کروں گا, تو کل پھر اجلاس ہوگا, تو کل پھر بلاول بھٹو زرداری کی اسپیچ ہوگی. اور ظاہر ہے پی ٹی آئی والے شور کریں گے, چور کے رٹ لگائیں گے, اور ان کو عمران خان صاحب نے یعنی قیدی نمبر 804 نے ان کو یہ ہدایت دے کے بھیجا ہوا ہے, ان کو انسٹرکشنز دے کے بھیجا ہوا ہے کہ خبردار آپ نے ایوان کی کارروائی پوری نہیں ہونے دینی کسی بھی صورت, آپ نے ایوان کو روکنا ہے. تو ظاہر ہے پھر وہ صورتحال ہوگی بلاول بھٹو کو درپیش. اب میں جو بات کر رہا تھا کہ اصل جو چیلنج ہے شہباز شریف صاحب کو, اور جو اصل تشویش ہے مختلف حلقوں میں اسلام آباد میں پائی جا رہی, ویسے تو اوورال لیکن اسلام آباد بہت قریب ہے نا, یعنی فیصلہ سازی کے جو مراکز ہیں اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ, پھر یہاں پر چلنے پھرنے والے لوگوں کے پاس بھی انفارمیشن کراچی, لاہور اور کوئٹہ اور پشاور کی نسبت زیادہ جلدی بھی پہنچتی ہے اور ذرا زیادہ سالڈ بھی ہوتی ہے. تو یہاں پر جو معلومات, جو انفارمیشن جو انتہائی ذمہ دار لوگوں سے ملاقات کے بعد پتہ چلی وہ یہ کہ نو ڈاؤٹ کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے سب سے بڑے دشمن خود ہیں, لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کا جو انداز سیاست ہے وہ سسٹم کے لیے ایک خطرہ بنا رہے گا, اور اس خطرے کو کیسے اپنا ڈیل کرنا ہے, اور جو مقدمات ہیں ان کو آگے کیسے بڑھانا ہے, اور پھر سیاسی عمل کو کیسے راستہ دینا ہے. کہ یہ بھی ہو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی اگر انتشار پھیلانے کی کوشش کرتی ہے تو ان کے خلاف ایکشن بھی ہو, لیکن سیاسی عمل بھی آگے بڑھتا رہے, آگے چلتا رہے, تاکہ اس کے اوپر بھی کوئی سوال نہ اٹھے. اور پھر وہ جو مقتدرہ ہے, جو طاقتور حلقے, وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی حکومت کو اب اسپیس دینی چاہیے, ان معاملات میں خود حکومت ڈیل کرے. نواز شریف صاحب سے جب شروع میں بات چیت چل رہی تھی اور جو خبریں سامنے آ رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کی بات چیت, تو میاں صاحب کہتے تھے کہ جی آپ کا نمونہ ہے, آپ لائیں اور آپ ہی سنبھالیں. اور یہ بات انہوں نے پی ڈی ایم کی جو تحریک کے دوران جلسوں میں بھی کی تھی کہ جی آپ کا نمونہ آپ سنبھالیں, اپنا گند خود صاف کریں. تو میاں صاحب کی تو ڈیمانڈ یہ تھی, لیکن اب کیونکہ جس حد تک اسٹیبلشمنٹ اپنا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کر سکتی تھی, میرا خیال انہوں نے کیا ہے, لیکن ایک چیز جو ریئلائزیشن ہے سسٹم کے اندر, جو
شاید مسلم لیگ نون کے اندر ابھی ہو یا آگے چل کر آئے، وہ یہ ہے کہ اب سیاست کرنی پڑے گی، سیاسی عمل کے ذریعے اب مقابلہ کرنا ہوگا۔ تو اس میں ظاہر حکومت ہے، تو حکومت کو پہلے تو لوگوں کو ریلیف دینا ہوگا، بہتر گورننس کرنی ہوگی، اور شفافیت کو یقینی بنانا ہوگا کہ شفافیت ہو۔ وہ کہتے ہیں نا انصاف صرف ہونا کافی نہیں، ہوتا ہوا دکھنا چاہیے، نظر آنا چاہیے۔ آپ انصاف کے نام پر کچھ بھی کر لیں اور لوگ اس پر یقین نہیں کریں گے، لیکن لوگوں کو یقین ہو۔ ظاہر پاکستان جیسے معاشرے میں اور جتنی تقسیم اور جتنا عمران خان صاحب نے لوگوں کو اپنا لوگوں کے ذہن میں چیزیں ڈال دی ہوئی ہیں، تو وہاں پر تو یہ یقین دلانا لوگوں کو کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انصاف ہے بڑا مشکل ہوگا، اور حقیقتاً بھی انصاف ہو۔ جس طرح پی ٹی آئی سے بھلے کا نشان چھینا گیا یا نہیں ملا، چھینا تو نہیں گیا، نہیں ملا، تو اس میں اداروں کا کی خواہش ضرور ہوگی لیکن قصور نہیں تھا، کیونکہ پی ٹی آئی نے کام ہی ایسے کیے تھے۔ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پر ایک ڈرامہ رچایا تھا، جو ڈرامہ ایکسپوز ہو گیا اور اس کو تسلیم کر لیا گیا تھا۔ تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ اچھا، اس پر پھر کہا گیا کہ نہیں جی ہمارے ساتھ تو نا انصافی ہوئی ہے، تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اس کو مینیج کرنا ہے پولیٹیکلی۔ تو اب دیکھتے ہیں، شہباز شریف صاحب آ گئے ہیں، آج حلف اٹھائیں گے، حلف اٹھانے کے بعد ان کے پاس کیا کیا راستے ہوتے ہیں، کس طرح وہ لے کر آگے چلتے ہیں معاملات کو، کتنے کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ جو تشویش ہے کہ شہباز شریف صاحب شاید حالات کو قابو نہیں کر پائیں گے، یا شاید شہباز شریف صاحب جو ہے اس طرح گورن نہیں کر پائیں گے، تو وہ تشویش ٹھیک ثابت ہوتی ہے غلط، وہ پھر کابینہ جو بنے گی اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا، لیکن چند دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، شہباز شریف صاحب معاملات پر کنٹرول کر لیں گے یا نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔